تو جو میں نے کتابوں کے نام لیے پرانی کتابوں کے، ان کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا، تو جب حضرت آدم نے حضرت حوا کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، اللہ کی طرف سے دل میں خیال آ گیا کہ دیکھنے میں حوا اتنی خوبصورت ہے پری کی طرح، تو چھونے میں بدن جو کیسا ہوگا، ٹچ کر کے دیکھنا چاہیے۔ ابھی دل میں خیال آیا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی، عربی جملہ ہے، عربی میں کتاب ہے، غیب سے آواز آئی مہ یا آدم۔ مہ کا معنی ہے خبردار، بنگلہ میں بولتے ہیں سابدھان، ہاں سابدھان آدم، حوا کو ہاتھ مت لگاؤ، تم اجنبی مرد ہو، حوا اجنبی عورت ہے، اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت آدم دل ہی دل میں توبہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل تمام فرشتوں کو جمع کر لو، تمام جنت کی حوروں کو بلا لو۔ سب آ گئے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں تم لوگ مل کے آدم کو سجاؤ۔ سجانا بجھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پوشاک پہنانا، اس کو سجاؤ، اور جنت کی حوروں تم لوگ مل کر حوا کو سجاؤ۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجایا، جنت کی حوروں نے حضرت حوا کو سجایا۔ جب سجا لیا تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، اے جنت کی حوروں، تم سب ساکھی بن جاؤ، گواہ۔ اور اللہ نے حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو حضرت آدم نے سوچا کہ اب تو میری بیوی ہو گئی، اور شوہر بیوی میں پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے شوہر بیوی کے لیے پوشاک ہے، بیوی شوہر کے لیے پوشاک ہے، ان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت آدم نے چاہا کہ حوا کا ہاتھ پکڑے، ٹچ کر کے دیکھے کیسی ہے۔ ابھی ہاتھ بڑھائے تھے، ابھی ٹچ نہیں کیا تھا، پھر غیب سے آواز آئی مہ یا آدم، اے آدم ساودھان ہو جاؤ، خبردار، حوا کو ہاتھ مت لگانا۔ تو حضرت آدم نے کہا اے اللہ تو نے ہی تو میرا نکاح پڑھایا، میں تو شوہر اور وہ میری بیوی، شوہر بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا پوشاک ہے، پھر مجھ کو کیوں منع کیا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی اے آدم یہ صحیح ہے کہ تم نے شادی کر لی، حوا تمہاری بیوی ہو گئی، تم اس کے شوہر ہو گئے، مگر صرف شادی ہوئی ہے، ابھی تم نے دین مہر نہیں دیا ہے۔ جب تک دین مہر نہیں دو گے اس وقت تک تمہارے لیے حوا کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ لمبا واقعہ ہے، پورا واقعہ چھوڑ دو۔ حضرت آدم نے پوچھا یا اللہ دین مہر کیا ہے، دین مہر کیا ہے، کیا دیں ہم؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تمہارا دین مہر یہ ہے کہ 3 مرتبہ میرے آخری نبی محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، مہر ادا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ حضرت آدم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حوا کا دین مہر ادا ہو گیا۔ مگر آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ اپنے بیٹے کی شادی میں 3 مرتبہ دین مہر، 3 مرتبہ درود پڑھ کے
دن مہر بنا لیں، نہیں ہوگا۔ 2 بھائی ہے، ایک بھائی کا دن مہر ہوا 15,000، ایک بھائی کا ہوا 25,000، تو 15,000 والا کہے گا کہ ہم کو ہمارا تو 15,000 ہوا ہے، 25,000 والا کہے گا کہ ہمارا 25,000 ہوا ہے، میرے بھائی کا 15,000 تو ہم بھی 15,000 دیں گے، نہیں چلے گا۔ تو جس کا جو دین مہر ہوا ہے وہی اس کو دینا ہوگا۔ حضرت آدم کا دین مہر 3 مرتبہ درود ہوا تھا، 3 مرتبہ درود پڑھا انہوں نے، مگر آپ کا ہمارا یہ نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے 3 مرتبہ پڑھوایا درود پاک۔ ذرا ایک بار اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ پہلی حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث یہی ہے۔ کیسے؟ تو پوری دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے 2 طرح سے، یا تو بچہ پیدا ہو کر فوراً روتا ہے یا نہیں روتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، اور کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چپ چاپ۔ جب بچہ پیدا ہو کر روئے تو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی ہنستے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہو کر نہ بولے تو سب افسوس کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ بچے کا رونا اس کے زندہ ہونے کی پہچان ہے۔ بچہ رویا تو سب نے سمجھ لیا کہ بچہ زندہ ہے، اور بچہ اگر نہیں رویا تو سب سمجھ جاتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ تو رونا یہ زندگی، زندہ رہنے کی پہچان ہے، اور چپ رہنا بولو مردہ ہونے کی پہچان ہے۔ مگر دنیا میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا پوری دنیا میں کہ وہ پیدا ہوتے وقت رویا بھی نہیں اور چپ بھی نہیں رہا، نہ تو رویا نہ تو چپ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ تو جو بچہ پیدا ہوتے وقت عورتیں رہتی ہیں، دائی بولتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ جو کیا بولتے ہیں؟ آج کل تو بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے تو نرس رہتی ہے، وہ دائی کا بیان ہے، سنو۔ اس دائی نے بیان کیا کہ جب آمنہ کو بچہ پیدا ہونا ہوا تو ہم لوگ تھے وہاں، کیا دیکھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا گیا اور کہنے لگا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہ بچہ ہمارے آقا مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رب حبلی امتی کا کیا مطلب ہے؟ تو عربی میں بولے، رب کے معنی اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے پالن ہار۔ حب کے معنی ہبہ کر دے، یہ ہبہ کرنا سمجھتے ہیں یہاں کے لوگ، ڈونیٹ کر دے۔ کوئی زمین ڈونیٹ کر دیتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہبہ کر دے۔ رب حب کس کو دے گا؟ لی، اے اللہ ہبہ مجھ کو کر۔ کیا ہبہ کرے گا؟ امتی، میری امت، اے اللہ میری امت مجھ کو ڈونیٹ کر دے۔ یہ بتاؤ، جو کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے اصلی مالک تو وہ ہوتا ہے، مالک ہوگا کوئی پہلے تب نہ ڈونیٹ کرے گا۔ آپ دوسرے کا مال ڈونیٹ کر سکتے ہیں کسی کو؟ کسی کی زمین کوئی ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اصلی مالک تو ہوتا ہے ڈونیٹ کرنے والا، لیکن ڈونیٹ کر دیا تو جس کو ڈونیٹ کیا وہ بھی مالک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اصلی مالک وہ ہے
مگر ڈونیٹ کر دینے سے یہ بھی مالک بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے کہا اے اللہ مجھ کو میری امت ڈونیٹ کر دے، ہبہ کر دے۔ تو اللہ نے نبی کی پہلی دعا قبول کی نہیں کی؟ ہم دعا کرتے ہیں تو کوئی قبول ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں تو کوئی قبول ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اگر سب دعا قبول ہو جائے تو سب امبانی بن جائے گا، اور کوئی دعا نہیں کرے گا اللہ ہم کو امبانی بنا دے۔ مگر سب کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نبی نے مانگی اے اللہ میری امت مجھے ڈونیٹ کر دے، تو اللہ نے ڈونیٹ کیا کہ نہیں؟ تو نبی اللہ کے ڈونیٹ کرنے سے امت کے مالک ہو گئے کہ نہیں؟ نبی مالک ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہم سب کا جو امتی ہے مالک بنا دیا ہے۔ اب اگر جو نبی کو مالک سمجھے وہی نبی کا امتی ہے، اور جو نبی کو مالک نہیں مانے وہ نبی کا امتی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ساوی نے لکھا ہے کہ من لم یرا نفسہ تحت ولایتہ لم یذق حلاوت الایمان، جو نبی کو اپنا مالک نہ مانے وہ ایمان کا مزہ پائے گا تو کیا چکھے گا بھی نہیں۔ جو نبی کو مالک نہیں مانے گا وہ ایمان کا مزہ چکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو تھی پیدا ہونے کے وقت نبی کی بات۔ اب جب نبی دنیا سے گئے، انتقال کیے، تو اس کی ایک بات سن لو، ہم اپنی بات ختم کر دیں گے، پھر بنگلہ سنو گے آپ لوگ۔ اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے۔ بیماری کیا؟ بخار۔ نبی کی بیماری بخار اور سر میں درد، بخار اور سر میں درد، نبی کی بیماری۔ اللہ کے رسول اپنے کمرے میں ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے سنہارے کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ صحابہ کو معلوم ہو گیا ہے، صحابہ کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے، دروازہ کھلوا کے اندر نہیں آ رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ ایک اجنبی آدمی آیا، دیکھا نبی کا دروازہ بند، تو کیا کیا؟ دروازہ پہ ہاتھ پیٹا۔ ہم لوگ بھی کرتے ہیں دیہات میں جہاں گھنٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی آیا کسی سے ملنے کے لیے تو دروازہ پیٹتا ہے اگر دروازہ بند ہو تو۔ وہ آدمی آیا اور دروازہ پیٹا، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا من القادم، عربی میں من القادم، اے آنے والے کون ہو تم؟ ہم لوگ پوچھتے ہیں، بنگلہ میں پوچھے گا کیا چھوڑے، پوچھتے ہیں نا۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا من القادم، کون ہو؟ اس اجنبی نے کہا کہ ہم دور کے مسافر ہیں، نبی سے ملنے آئے ہیں۔ دور کے مسافر ہیں، نبی سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نبی بیمار ہیں، اے دور کے مسافر واپس جاؤ، ابھی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ وہ چلا گیا۔ ابھی 5 منٹ کے ہوئے، اس زمانے میں گھڑی تو تھا نہیں کہ کوئی گھڑی دیکھ کے بتاتا کہ منٹ ہوئے تھے، لگ بھگ 5-7 منٹ ہوئے کہ پھر آدمی آیا، دروازہ پیٹا۔ حضرت فاطمہ نے سوچا کہ پھر کوئی آیا، پوچھا من القادم، اب کون آئے بھائی، کیا بات ہے؟ تو آنے والے نے کہا ہم دور کے مسافر ہیں، نبی سے ملنے آئے ہیں، ابھی جو آئے تھے جس کو آپ نے واپس کر دیا تھا پھر آ گئے ہیں۔ تو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا گھر والے کو؟ ابھی تو ان کو واپس کیا ہے، پھر آ گیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے مسافر بھائی، ابھی تو آپ کو بتایا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی، نبی بیمار ہیں، آپ گئے اور پھر چلے آئے لوٹ کر، نہیں ہوگی ملاقات، جائیے واپس۔ پھر بیچارہ چلا گیا، تھوڑی دور جا کے پھر پلٹ کے آ گیا۔
تیسری مرتبہ پھر اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا. اب حضرت فاطمہ نے پوچھا من القادم، اس وقت کون آئے ہو بھائی؟ تو کہا وہی مسافر جو 2 بار لوٹ کے جا چکا ہے، تیسری بار آیا ہے نبی سے ملاقات کے لیے. اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے وہاں؟ ڈنڈا لے کے دوڑتے کہ بدماش، ایک بار بتا دیا، 2 بار بتا دیا، پھر لوٹ کے آ گیا. تو حضرت فاطمہ کو کے چہرے پر شکن آیا، چہرے کا رنگ بدل گیا. میرے نبی نے دیکھ لیا، کہا فاطمہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ دروازہ کھولو، کوئی اور نہیں ملک الموت ہے، اسرائیل فرشتہ ہے، دروازہ کھول دو. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا. اجنبی مسافر انسانی شکل میں آیا، سلام کیا نبی کو. نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. میرے نبی نے جواب دیا اور حضرت ملک الموت نے پھر کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ آپ اگر جانا چاہیں تو آپ کو لے چلیں ہم، اور رہنا چاہتے ہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں. اگر رہنا چاہتے ہیں دنیا میں تو ہم واپس ہو جائیں. بولو دنیا میں سب کا باپ، سب کا دادا تو مرا ہے، پر دادا تو مرا ہے. کسی کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت نے آ کر، اسرائیل علیہ السلام نے آ کر کبھی دروازہ پیٹا ہے؟ بولو. اور جب پرمیشن نہیں ملا ہے تو واپس گیا ہے؟ جب پرمیشن ملا تب اندر آیا ہے. کسی سے کہا ہے کہ جانا چاہیے تو چلیے اور رہنا چاہیے تو رہیے ابھی زندہ 10-20 سال. یہ میرے نبی کی خصوصیت تھی. نبی پیدا ہوئے تو ہماری طرح نہیں روتے ہوئے پیدا ہوئے، ہماری طرح چپ رہ کر نہیں پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. اور نبی جب اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں تو ہماری طرح نہیں ہے. تو نبی کی زندگی، نبی کی موت. ہماری طرح زندگی نہیں، ہماری طرح موت نہیں، تو خود نبی ہماری طرح کیسے ہو جائیں گے؟ نبی ہماری طرح نہیں، ہم نبی کی طرح نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسرائیل انی مشتاق الی لقاء ربی، میں تو کب سے انتظار میں ہوں رب کے ہاں جانے کے لیے، میری روح قبض کرو، جلدی لے چلو. حضرت اسرائیل نے روح میرے نبی کی قبض کی اور لے کے چلے گئے. مجھے ادھر نہیں جانا، پھر بہت لمبی بات ہے. وہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد قبر کھودی گئی، حضور کو نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا. کفن پہنا کر قبر میں لٹایا گیا. تو قبر میں کوئی اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ کیا آدمی اترتا ہے یہاں قبر میں؟ 2 آدمی. اللہ کے نبی کی قبر میں 2 صحابی اترے اور اللہ کے نبی کو لٹایا قبر میں. لٹانے کے بعد ہمارے ہاں بھی وہ کفن کے اوپر جو لپیٹ کے باندھ دیتے ہیں، باندھتے کہ نہیں باندھتے ہیں؟ اس کو کھول دیتے ہیں کہ رہنے دیتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں. اور کفن ہٹا کر یہاں ہٹاتے کہ نہیں ہٹاتے ہیں؟ ہمارے ہاں کفن ہٹا کر چہرہ دکھایا جاتا ہے. تو صحابی نے وہ گرہ کھول کر کفن کھولا اور کفن چہرے سے ہٹایا. تو اس صحابی کا بیان سنو اب، جو قبر میں اترے تھے. اس کا بیان یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں. تو ہم نے سمجھا کہ نبی کچھ بول رہے ہیں، مگر ہم سن نہیں پا رہے ہیں. نبی کچھ بول رہے ہیں مگر ہم سن نہیں پا رہے ہیں. آج کل
کوئی کچھ بولے اور آدمی بہرا ہو، دوسرا آدمی بہرا ہو، نہیں سن پائے تو کیا کرے گا؟ ایسے کرتا ہے نا، کیا بس کان کے قریب لے جاتا ہے، کان لے جاتا ہے اس کے منہ کے پاس نزدیک میں، کیا بولے بھائی؟ تو صحابی نے سوچا کہ نبی بول رہے ہیں، ہم سن نہیں پا رہے ہیں، تو نبی کے بولنے میں کمی نہیں ہے، ہمارے سننے میں کمی ہے، ہم ہی بہرے ہو گئے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنا کان نبی کے ہونٹ سے لگا دیا، قریب کر دیا، تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے میرے بھائی، جو نبی پیدا ہوتے ہوئی ہم کو نہیں بھولا، پیدا ہونے میں ہم کو نہیں بھولے، پہلی بار جو خدا سے دعا مانگی ہمارے لیے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے، میری امت مجھے ہبا کر دے۔ اور جب نبی آج قبر میں گئے ہیں تو وہاں بھی ہماری ہی یاد ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ آج ہم اس امت کو، اس نبی کو بھولے ہوئے ہیں جو پیدا ہوتے وقت بھی ہم کو یاد رکھا، جو قبر میں جا کر بھی ہمارے لیے دعا کرتا رہا، مگر آج ہم اس نبی کو بھول بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اس نبی کو یاد رکھیں تو چوری نہ کریں، اگر اس نبی کو یاد رکھیں تو جھوٹ نہ بولیں، اگر اس نبی کو یاد رکھیں تو بے ایمانی نہ کریں، اگر اس نبی کو یاد رکھیں چغل خوری نہ کریں۔ ساری برائی جو پیدا ہو رہی ہے نبی کو بھول جانے کی وجہ سے ہے۔ اے مسلمانوں، کس قدر تم ناشکرا ہو، کس قدر ناشکرا ہو کہ نبی پیدا ہوتے ہوئے ہمیں یاد رکھا، نبی قبر میں جا کے بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، مگر ہم نبی کو بھول بیٹھے ہیں، نبی کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق دے کہ جس نبی نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا، اس نبی کی یاد کو اپنے سینے میں لگائے رکھیں اور نبی کے کہنے کے مطابق عمل کریں، چلتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بھائی معاف کیجیے گا، میں بنگلہ بول نہیں سکتا، اس لیے اردو میں تقریر کی میں نے۔ اب کیا ہے، اب ہاں بولو بھائی آپ لوگ۔ ارے دعا پھر سب سے پہلے نکل دیں ادھر محمد آتے جا کے خبر کی جا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی